ہو سکتے. جو ایک عالم ہے اور ایک غیر عالم ہے یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت, ایک عالم 1000 عابدوں پر زیادہ فضیلت رکھتا ہے, زیادہ فضیلت حاصل کرتا ہے. کہ ایک جگہ ایک عالم ہو اور ایک جگہ 1000 عابد, اور عابد بھی وہ جو دن بھر روزہ رکھیں, رب کی عبادت کریں اور رات قیام میں گزار کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی رات کو گزار دیں. ایک جگہ وہ 1000 عابد ہیں جو ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں, اور ایک طرف وہ ایک عالم دین ہے جس نے علم حاصل کر دیا. حضور فرماتے ہیں وہ 1000 عابد ہیں ایک جگہ, لیکن ان 1000 عابدوں سے زیادہ فضیلت اس ایک عالم کی ہے جس نے درس نظامی مکمل کر لیا, سبحان اللہ, اور دین کو حاصل کر لیا ہے. اور یہ دین حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. علامہ اقبال نے فرمایا نا, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے, اس مسند تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو, اپنی ہستی کو مٹایا جاتا ہے, اور اپنی انا کو ختم کیا جاتا ہے, اپنی میں کو ختم کیا جاتا ہے. اور بڑی پیاری مثال دی کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر, کہ جب دانے کو خاک میں ڈالا جاتا ہے, زمین کے اندر دبا دیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کے اوپر کھاد بھی ڈالی جاتی ہے, جانور پیشاب بھی کرتے ہیں, اور پھر انسان لاتے بھی مارتے ہیں. اگر وہ استقامت کے ساتھ اپنی جگہ کھڑا رہا, پہلے وہ پودا بنتا ہے, اور پھر پودا بننے کے بعد پھر اسے کھاد دی جاتی ہے, طرح طرح کی تکلیفوں مراحل سے گزر کر جب وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے, اور پھر جب وہ پھل دینے لگتا ہے, وہ تھا تو اکیلا, لیکن اس سے فائدہ حاصل کرنے والوں 100 اور لاکھوں میں ہو جاتے ہیں. کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے. اور یہ طالب علموں کے لیے ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے, عرب کے ایک شاعر نے کہا تھا, ادب النفس ایھا الاصحاب طریق العشق کلھا آداب. اے صاحب اپنے آپ کو ادب سکھا دے. عربی نے عرب کے اندر بڑا زبردست مقولہ یہ کہا کہ ادب النفس ایھا الاصحاب, اے صاحب اپنے آپ کو ادب سکھا. اگر ادب والا ہے تو کامیابی حاصل ہوگی, اگر ادب والا ہے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے, اگر ادب ہے تو منزل کو پالو گے. ادب النفس ایھا الاصحاب, اے صاحب اپنے آپ کو ادب سکھا. طریق العشق کلھا آداب, کہ جب بندہ عشق کے راستے پر چلتا ہے تو وہ ادب کی منزلوں کو طے کر کر منزل مقصود تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. جب تک انسان کے اندر ادب نہیں ہوگا, جب تک طالب علم کے اندر استاد کا ادب نہیں ہوگا, جب تک طالب علم کے اندر اپنے والدین کا ادب نہیں ہوگا, چاہے وہ کتنا بڑا پیر ہی بن جائے, کتنا بڑا ولی ہی بن جائے, وہ کبھی بھی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا. کہنے کو تو عالم ہوگا, کہنے کو تو حافظ قرآن ہوگا, کہنے کو تو شیخ الحدیث ہوگا, لیکن اس کے دل میں اپنے اساتذہ کا ادب نہیں, اس کے دل میں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں, تو اس کا وہ علم اسے کبھی فائدہ نہیں دے گا. اور محض علم حاصل کر لینے سے بندہ عالم نہیں بنتا, محض علم حاصل کر لینے سے بندہ شیخ الحدیث, شیخ القرآن نہیں بنتا, بلکہ جب تک سچے دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کر لے, اس وقت تک وہ صحیح طریقے سے عالم بن ہی نہیں سکتا. اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہے, اپنے آپ کو مفسر قرآن کہتا رہے, اپنے آپ کو حافظ قرآن کہتا رہے, لیکن حضور کی حدیث کا ادب نہیں, قرآن مجید فرقان حمید کا ادب نہیں, حضور کی محبت سینے میں نہیں, صحابہ کرام اہل بیت کا ادب اور تعظیم اور توقیر نہیں. کہنے کو تو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے, لیکن صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے. کہنے کو تو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا ہے, لیکن اہل بیت اطہار کی شان میں فساد بھی کرتا ہے. کہنے کو اپنے آپ کو حافظ قرآن کہتا ہے, لیکن صحابہ کرام کی تعظیم نہیں, حضور کی محبت نہیں, تو اس کا وہ شیخ القرآن ہونا, وہ شیخ الحدیث ہونا, وہ مفسر قرآن ہونا, وہ حافظ قرآن ہونا کسی کام کا نہیں. یہاں تک روایت میں آیا ہے کہ ایک
ایک شخص اگر خانہ کعبہ کے اندر، حتیم کے اندر، خانہ کعبہ میں گیا، حتیم کے اندر، حتیم وہ جو چار دیواری بنی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے سامنے، اور کہا جاتا ہے کہ حتیم کے اندر جو شخص 2 نوافل ادا کر لے گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کر لی ہے، خانہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کر لیے۔ اب دیکھیں کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، جس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت نہیں، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، جس کے دل میں اپنے اساتذہ والدین کی عقیدت، عزت، تعظیم، توقیر نہیں، وہ شخص کسی کام کا نہیں، اگرچہ اس نے علم پڑھ لیا۔ اور بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا، علم پڑھیا پر عمل نہ کیتا، کہہ دینا علم پڑھ کے ہو چلے کیتے پر کچھ نہیں کھٹیا، کی کیتا چلیا بڑھ کے ہو۔ اگر کوئی شخص حتیم کے اندر بھی سجدے کی حالت میں نوافل ادا کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں فوت ہو گیا، مر گیا، وہ شخص بھی روایت میں آتا ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کہنے والے نے کہا بڑی بات ہے، یہ کیسی بات کر دی کہ حتیم کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی حتیم کو جسے ایک کعبہ قرار دیا گیا ہے کہ جس نے 2 نفل حتیم میں پڑھ لیے اسے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھنے کا ثواب عطا ہو گیا، اور وہ بھی نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں مر گیا اور جنت میں نہیں گیا۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں جنت میں جا سکتا؟ کہا گیا ہے اس وجہ سے کہ اس کے دل میں اہل بیت کا بغض تھا، اس بغض کی وجہ سے اسے اس کی نمازوں نے فائدہ نہ دیا۔ صحابہ کرام کا دلوں میں بغض تھا، اسی وجہ سے اس کے بغض نے اسے اس کی نمازوں نے فائدہ نہ دیا۔ تو طلباء کرام اپنے اساتذہ کا جب تک ادب نہیں کریں گے، جب تک اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کریں گے، اور علماء کرام فرماتے ہیں آپ تو قرآن مجید فرقان حمید پڑھ چکے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں نا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اپنے والدین کے لیے لفظ اف تک نہ کہو۔ لفظ اف کی بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ نے کہا بیٹا پانی لا دو تو بیٹے نے کہا اماں خود بھی پی کر میرے لیے بھی لے آؤ۔ باپ نے کہا بیٹا جاؤ میری طبیعت نہیں صحیح، بازار سے جا کر دوائی لے کر آؤ۔ تو پھر اگر بیٹا کہے ابا ابھی تو مدرسے سے آیا ہوں، ابھی تو میں نے پانی بھی نہیں پیا، اور پھر گھر کا کام ابھی سے کہنا شروع کر دیا، یہ اف سے بھی بڑھ کر ہے۔ بات تو مان لی، والد سے پیسے تو لے لیے، والدہ کے لیے پانی لینے تو اٹھ گیا، لیکن کہا اف ابھی تو مدرسے سے آیا ہوں، یہ لفظ اف بھی کہہ دیا، یہ بھی ماں باپ کی توہین ہے۔ اف ولا تنہرہما، والدین کو اف تک نہ کرو۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرماتے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر، اس کے حاشیے میں تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں، بس اوقات ایسے وقت بھی آ جاتا ہے، یہ طلباء کے لیے بیان ہے، آپ ماں باپ کا ادب، حافظ قرآن ماشاءاللہ بن گئے ہیں، ماں باپ کا ادب، اساتذہ کا ادب ضروری ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ ماں باپ اتنے بیمار ہو گئے کہ وہ چارپائی سے نہیں اتر سکتے، پیشاب پاخانے کے لیے نہیں اتر سکتے، اور پھر بسا اوقات چارپائی پر بیٹے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ والدین کے کپڑے کو بدلنا۔ اب باپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے، پیشاب نکل گیا، اور پھر کپڑے بدلتے وقت اس نے اپنی ناک پر کپڑا رکھ دیا کہ کہیں باپ کے کپڑے بدلتے وقت بدبو نہ آئے، اور ناک پر کپڑا رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے اسے بھی اف میں شامل کیا گیا کہ یہ کپڑا رکھنا بھی گناہ کا سبب بن جائے گا، یہ کپڑا بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ جب ہم چھوٹے تھے ہمارے ماں باپ نے کبھی ہمارے ساتھ اس طرح کیا؟ نہیں۔ ہم چھوٹے تھے، ہمارے باپ نے اپنے سینے پر ہمیں بٹھایا ہوا تھا، ہم نے پیشاب کر دیا تو باپ نے دوبارہ سینے پر کبھی نہیں بٹھایا۔ ماں کی گود میں سوئے ہوئے تھے، پاخانہ کر دیا، کیا ماں نے اپنی گود میں کبھی دوبارہ نہیں سلایا؟ 2 سال تک ماں مشقت کے ساتھ اپنا وقت گزارتی رہی، سردیوں میں، سخت سردیوں میں خود گیلی جگہ سو جاتی، لیکن بچے کو سوکھی جگہ سلا دیتی۔ اور جب وقت آیا اولاد کا ماں باپ کی خدمت کرنے کا، اور پھر اولاد کہے میں تو حافظ قرآن ہوں، اپنے باپ کی خدمت کروں، میں تو عالم دین ہوں، اپنے باپ کی خدمت کروں، میں تو مسجدوں میں نمازیں پڑھانے والا ہوں، اپنے باپ کے کپڑے بدلوں، تو اس کی یہ نمازیں کسی کام کی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی رضا
رب کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے اس کا رب ناراض ہو گیا. اور الحمدللہ یہ ایک دین کے طالب علم کے اندر یہ خاصیت ہے. یہ میں اب عوام کی طرف مخاطب ہوں کہ ایک دین کے طالب علم کے اندر ایک خاصیت ہے. ایک عالم ہوگا جو اپنے ماں باپ کی عزت کر رہا ہوگا. ایک حافظ قرآن ہوگا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوگا. عام بندہ پروفیسر بن جائے, لیکچرار بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائے, اور جب ماں باپ بزرگ ہو جاتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں, تو ان کو اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے. اور ہم نے خود دیکھا, ایک جگہ میں اخبار کے اندر پڑھ رہا تھا, ایک شخص تھا, اس کی شادی ہوئی, وقت مختصر ہے, اس کے بعد مفتی تنویر صاحب کا بھی انشاءاللہ بیان ہونا ہے. آخری بات کر کے یہ طلباء کے لیے, یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ ایک شخص تھا, اس کی شادی ہوئی, ماں نے شادی کرائی, باپ بچپن میں ہی, بیٹا چھوٹا تھا کہ باپ فوت ہو گیا, ماں نے گھر کے برتن مانج کر بیٹے کو پڑھایا لکھایا, انجینئر بنایا. شادی کی, جب بڑے شادی کے بعد ایک گھر میں 1 سال گزرا, 2 سال گزرا, کچھ عرصے کے بعد اس کی بیگم نے کہا یا تو میں رہوں گی یا تو تیری ماں گھر میں رہے گی, یا تو اس گھر میں میں رہوں گی یا تو تیری ماں رہے گی. وہ گیا اولڈ ہوم میں, بزرگوں کے اپنی ماں کو داخل کروا کے آ گیا. کہا کہ بیگم تو کہاں جاتی ہے؟ میں اپنی ماں کو ہی داخل کروا کے آ جاتا ہوں, اولڈ ہوم میں داخل کروا کے آ جاتا ہوں. وہ اپنی ماں کو اولڈ ہوم میں داخل کروا کر آ گیا. ہفتے میں 1 مرتبہ, مہینے میں 1 مرتبہ ماں کے پاس چلا جاتا, کبھی کچھ پیسے دے آتا. ماں نے کہا بیٹا شکر ہے تیری مہربانی, تو ملنے تو آ جاتا ہے, اپنا چہرہ دکھانے تو آ جاتا ہے, تو آ جایا کر, صرف چہرہ دکھا دیا کر, میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. مجھے جہاں مرضی رکھ, میں یہاں بھی خوش ہوں, میں تیرے گھر میں بھی خوش ہوں, لیکن تو آ جایا کر, مجھے اپنا چہرہ دکھا دیا کر, میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے. ایک وقت ایسا آیا, رات تک قلیل وقت گزر چکا تھا, اولڈ ہوم سے فون آیا, کہا کہ تیری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے, فوراً اولڈ ہوم میں آ جا. جب وہ شخص, وہ بیٹا اپنی ماں کے پاس ملنے کے لیے گیا, ماں کا سر اپنی گود میں رکھا اور کہا امی جان تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے, آخری کوئی خواہش ہے, آخری کوئی تمنا ہے تو وہ بتا دے, میں پوری کر دیتی ہوں, میں پورا کر دیتا ہوں. تو ماں نے کہا بیٹا یہاں اولڈ ہوم میں جس جگہ میں رہتی ہوں یہاں پنکھا نہیں ہوتا, گرمیوں میں بڑی گرمی ہوتی ہے. بیٹا غصے میں آیا, کہا اماں جان اس وقت بتا رہی ہے, میں جب اس سے ملنے آیا کرتا تھا اس وقت بتا دیتی, میں ایک پنکھا لگوا دیتا, لیکن اب جب جانے کا وقت آیا اور ابھی کہہ رہی ہے کہ یہاں گرمی ہوتی ہے, ایک پنکھا لگوا دے. اماں جان یہ کیسا مطالبہ کر دیا, یہ کیسی آخری خواہش ظاہر کر دی. تو ماں کہنے لگی بیٹا یہ پنکھا میں اپنے لیے نہیں بنوا رہی, یہ پنکھا میں اپنے لیے نہیں لگوا رہی, مجھے پتا ہے جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. جب کل تیری اولاد بڑی ہو جائے گی, تجھے اس اولڈ ہوم میں چھوڑ دے گی, تو میں نہیں چاہتی کہ جس طرح میں یہاں گرمی میں مرتی رہی اس طرح تو یہاں گرمی میں پڑا رہے. آخری وقت میں بھی ماں اپنے بچے کو نہیں بھولی, اپنے بچے کی تکلیف کو نہیں بھولی. اور وہ بیٹا جب جوان ہو جائے اور ماں باپ کو جب بیٹے کی ضرورت ہو اور بیٹا رخ پھیر دے, تو پھر لعنت ہے اس کی جوانی پر کہ وہ اس کی جوانی جب اس کے ماں باپ کو ضرورت تھی تو اس کی جوانی کسی کام ماں باپ کے نہ آئی, تو پھر اس کی جوانی کسی کام کی نہیں. تو یہ ایک دین کے طالب علم کا خاصہ ہے, یہ ایک عالم دین ہوتا ہے, ایک حافظ قرآن ہوتا ہے, کہ خود تو چٹائی پر سو جاتا ہے لیکن اپنے ماں باپ کو تکیے اور رضائی کے اور اچھی جگہ پر سلاتا ہے, بیڈ پر سلاتا ہے. اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف لائیں. دنیا کی تعلیم حاصل کر کے کیا کر لے گا؟ آج اتنی مہنگائی کے دور میں جتنا اچھا کھانا دین کے طالب علم کھا رہے ہیں, جتنا اچھا کھانا میں سے ایک بات ہوئی ایک شخص سے, کہ ایک شخص نے کہا یار مولوی بہت کھاتے ہیں, جب دیکھو مولوی کھا رہا ہوتا ہے, جب دیکھو مولوی کھا رہا ہوتا ہے, حلوہ وہ کھا رہا ہے, بکرے وہ کھا رہا ہے, مرغیاں وہ کھا رہا ہے. میں نے اسے کہا ایسا کر اپنے بیٹے کو مولوی بنا دے. کہا نہیں یار میرا بیٹا بھوکا مر جائے گا. مولوی کی تنخواہ کتنی ہے مسجد میں؟ 15,000, 10,000, 20,000. پھر میں نے اسے وہ جملہ یاد کرایا, میں نے بولا یاد ہے وہ جملہ جب آپ نے کہا تھا مولوی بہت کھاتا ہے, جب اپنے بیٹے کی باری آئے تو آج کہتا ہے میرا بیٹا بھوکا مر جائے گا. یقین کر اپنے بیٹے کو مولوی بنا, ساری زندگی تیرا بیٹا بھی عیش کرے گا, تو بھی عیش کرتا رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولویوں کے رزق میں بڑی برکت ڈالی ہے. حضور فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو بالسین, کہ علم حاصل کرو, اگرچہ تمہیں چین جانا پڑ جائے,
چین جانا پڑ جائے لیکن علم حاصل کرو. کیوں؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. الحمدللہ یہاں تقریب افتتاح درس نظامی ہوا. قاری محمد ندیم چشتی صاحب کی یہ محنت ہے کہ یہاں پر یہ افتتاح تقریب درس نظامی ہوا. انشاءاللہ العزیز یہ طالب علم مستقبل کے علماء ہوں گے اور مستقبل کے انشاءاللہ العزیز ایک عظیم یہ جو ٹوٹا لگایا ہے ایک یہ عظیم گلستان بن جائے گا. اور شاید نے کہا ہے بنا کے تاج کو کاسا ادھر سے گزرے ہیں. ہم تو ہر دم حضور کا ذکر کرتے ہیں، یہ حضور کی غلامی میں بیٹھے ہیں اور کہا بنا کے تاج کو کاسا ادھر سے گزرے ہیں. جو تاجدار ہیں آقا وہ تیرے سنگے در سے گزرے ہیں. اور اسی خیال سے مدینے کی ہر گلی چومی کہ نہ جانے آقا آپ کدھر سے گزرے ہیں. اور جو کوئی میرے حضور کو ڈھونڈنے نکلتا تھا پتہ بتاتی تھی خوشبو آقا آپ ادھر سے گزرے ہیں. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. وما علینا الا البلاغ.